جو بندہ ہلدی استعمال کرے گا اس کی ہڈیاں اتنی پختہ ہوں گی، غور سے سننا، کہ اس کی ہڈیوں کو اگر کوئی بندہ باقاعدہ توڑنے کی کوشش کرے، لکڑیوں کے سوٹے اور لاٹھیاں ٹوٹ جائیں گی، ہڈی نہیں ٹوٹے گی۔ ٹوٹی ہڈی کو جوڑتی نہیں جوڑتی، یہ تو عمومی بات ہے نا۔ جس کو چوٹ لگی ہو، جس کو کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو، اور جس کی کوئی ہڈی ٹوٹی ہو اور وہ گرم گرم روٹی اس گھٹنے پہ باندھ دیں جو گھٹنا چل نہیں سکتا، سیدھا نہیں ہو سکتا، اور اس میں طاقت اور قوت نہیں ہے، اور باندھ کے اس روٹی کے اوپر تیل لگائیں تیلوں کا، پھر وہ روٹی باندھ دیں اور اوپر کوئی کپڑا وغیرہ گرم چیزیں باندھ دیں، یا کمر کے ان مہروں پہ جو کہتا ہے کہ میری کمر کا پرانا درد ہے اور کمر کے پرانے ڈسک کے مسائل ہیں اور وہ چل نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا، بیلٹیں باندھی ہوئی ہیں، کمر کا آپریشن مہروں کا کرا چکا ہے اور بندہ عاجز آ چکا ہے، اس کو اس فقیر کا یہ ٹوٹکا بتا دو، کیونکہ ہلدی جوڑوں کا آخری علاج ہے۔ ہلدی کے استعمال کرنے والا کبھی دنیا میں کسی نے معذور نہیں دیکھا جو بساکھی لکڑی ڈنڈے کے سہارے یا انسان کے سہارے چل رہا ہو۔ ہلدی کے استعمال کرنے والے کو کبھی کسی نے معذور نہیں دیکھا۔ یہ ہلدی تو خود معذور کا علاج ہے، کسی نے معذور نہیں دیکھا۔ لوگ مجھ سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری نسلوں کے لیے، ہمارے لیے ٹونک بتائیں۔ میں کہتا ہوں دودھ میں ڈالو ہلدی، پھر دیکھو مزہ۔ ہاں، ہلدی پیسو اپنی، 1 چمچ سے آدھی چمچ یا چوتھائی چمچ دودھ میں ڈال لو، 1 کپ دودھ ہو، چاہے آدھا کپ ہو، 1 پیالہ ہو، دودھ میں ڈالو ہلدی، وہ دودھ پی کے دیکھیں، یا پھر یہ دودھ جلیبیوں والا دودھ جلیبیاں کھا کے دیکھیں۔ ہلدی کو ہم بھول گئے، ہلدی کو ہم نے ہڈی ٹوٹنے تک رکھا ہوا ہے، ہڈی ٹوٹنے تک۔ ہلدی جو بندہ استعمال کرے گا، بتاؤں فائدے؟ آج وظیفہ بتاؤں یا ہلدی جلیبی کے فائدے بتاؤں؟ جو بندہ ہلدی استعمال کرے گا اس کی ہڈیاں اتنی پختہ ہوں گی، غور سے سننا، کہ اس کی ہڈیوں کو اگر کوئی بندہ باقاعدہ توڑنے کی کوشش کرے، لکڑیوں کے سوٹے اور لاٹھیاں ٹوٹ جائیں گی، ہڈی نہیں ٹوٹے گی۔ ٹوٹی ہڈی کو جوڑتی نہیں جوڑتی، یہ تو عمومی بات ہے نا۔ جس کو چوٹ لگی ہو، جس کو کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو، اور جس کی کوئی ہڈی ٹوٹی ہو، اور یہ بھی اس لیے کریں گے کہ یا اللہ یہ جسم صحت مند ہو کر تیرے مدینے والے کی غلامی کرے گا، تیرے آقا کملی والے کی، ہاں یا اللہ، اس لیے ہلدی جو ہڈی ٹوٹی ہوئے کو جوڑ دے، وہ جسم کی تقویت، اور ہلدی طاقت کے لیے کتنی زبردست چیز ہوگی، وہ ہلدی کتنی کمال ہوگا اس ہلدی میں۔ اب سوچیں تو صحیح کہ اس ہلدی میں کتنا کمال ہوگا، اس ہلدی میں کیا تاثیر ہوگی۔ میرے پاس اب تک جتنے بھی معدے کے السر کے مریض آئے، معدے کے زخم کے مریض آئے، میں نے ان سب کو ہلدی کا استعمال دیا۔ سالن میں ہلدی ڈالیں، دودھ میں ہلدی ڈالیں، آٹا گوندتے ہوئے آٹے میں ہلدی ڈالیں، آٹا گوندتے ہوئے آٹے میں ہلدی ڈالیں، اور آٹے کی ہلدی والی روٹی کھائیں۔ بلکہ یہاں تک ہے کہ جتنا آٹا ہو اس کی چوتھائی ہلدی ہو، اتنی ڈالیں، اس کی روٹی پکائیں، ایک سائیڈ اس کی روٹی کی پکی ہوئی ہو، دوسری سائیڈ پکی ہوئی نہ ہو، اور وہ گرم گرم روٹی اس گھٹنے پہ باندھ دیں جو گھٹنا چل نہیں سکتا، سیدھا نہیں ہو سکتا، اور اس میں طاقت اور قوت نہیں ہے، اور باندھ کے اس روٹی کے اوپر تیل لگائیں تیلوں کا، پھر وہ روٹی باندھ دیں،
اور اوپر کو کپڑا وغیرہ گرم چیزیں باندھ دیں، یا کمر کے ان موہروں پہ جو کہتا ہے کہ میری کمر کا پرانا درد ہے اور کمر کے پرانے ڈسک کے مسائل ہیں اور وہ چل نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا، بیلٹیں باندھی ہوئی ہیں، کمر کا آپریشن موہروں کا کرا چکا ہے اور بندہ عاجز آ چکا ہے، اس کو اس فقیر کا یہ ٹوٹکا بتا دو۔ پھر سنو، جتنا ہلدی کا پیڑا ہوتا ہے 3 حصے آٹا اور 1 حصے پیسی ہوئی ہلدی ملا کے اس کی روٹی پکائیں۔ روٹی کا ایک سائڈ پک جائے، کچھ زیادہ پکائیں کہ اوپر والی سائڈ گرم ہو جائے، اس گرم گرم کے اوپر تیل لگائیں اور اس گرم گرم کو جہاں کمر ہے وہاں اچھی طرح پوری طرح چپکا دیں اور پھر باندھ دیں، چپکا کے باندھ دیں جہاں کوئی گھٹنا ہے، اور یہ 1 دن لگا رہے۔ ایسا کمال ہے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، ان کے موہرے ہلتے نہیں تھے اور جام تھے، بالکل جام تھے موہرے، اور وہ بیچارہ رکوع نہیں کر سکتا تھا، سجدہ نہیں کر سکتا تھا، وہ بیٹھ کے اٹھ نہیں سکتا تھا، کرسی میں بیٹھتا تھا بندہ، بالکل اس کے موہرے، اور 2 بار آپریشن کرا چکا تھا، لاکھوں روپے لگا چکا تھا، آپریشن کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا، نقصان تو ہوا، نفع نہیں ہوا، بہت سے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے اسے یہ ٹوٹکا بتایا، اور اس کو میں نے عرض کیا کہ دودھ جلیبی استعمال کر اور ہلدی کھانے میں استعمال کر اور دودھ میں استعمال کر، چاہے رات سوتے ہوئے 1 چمچ، آدھا چمچ، چوتھائی چمچ ہلدی دودھ میں ملا کے، میٹھے کی جگہ شہد ملا لیں، شہد نہ ہو شکر ملا دیں، گڑ ملا دیں، نہیں ملانا تو پھیکا ہی پی لیں۔ اس کے کمر کا، جس کا موہروں کا مسئلہ ہو، کمر کے ڈسک کے مسائل ہوں، اور خواتین میں ہوں مردوں میں ہوں، یہ ہلدی کا استعمال بہت زبردست ہے۔ ہلدی ایک اور چیز دیتی ہے، ہلدی ہماری یادداشت۔ آپ ایک چیز بتاؤں، یہ جو ہمارا بھیجا ہے نا، بھیجا، یہ ہلدی کے رنگ کا ہے، ہلکا سا پلاہٹ ہوتی ہے اس میں۔ ہمارا جو اندر بھیجا ہے، دماغ کے اندر مغز ہے، یہ ہلدی کے رنگ کا ہوتا ہے، ہلکا پیلا ہوتا ہے، اور اس کو ہلدی بہت زیادہ مؤثر ترین چیز ہے، بہت زبردست فائدہ ہے۔ ہلدی جو بندہ استعمال کرتا ہے، اس کی یادداشت اتنی مضبوط، اس کا دماغ اتنا طاقتور، اور اس کی جسم اور دماغ اتنا صحت مند ہوتا ہے کہ ایک پل کے اندر اس کا دماغ روشن ہوتا ہے، ہر چیز کا حل نکالتا ہے۔ ہمارے ایک قاضی صاحب ہیں، بوڑھے آدمی ہیں، اور قلعہ ڈیراور میں جہاں یہ جیپ کی ابھی ریلی ہونے والی ہے، جیپوں کی قلعہ ڈیراور میں، وہاں کے وہ بڑے سردار ہیں، تو صحراؤں کے سفر میں میرے ساتھ جاتے ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک بات بتائی، کہنے لگے ہمارا یہاں ایک ڈاکو ہوتا تھا، تو وہ یہاں کچھ نہیں کرتا تھا، وہ اس وقت سے پہلے جب تار نہیں پھری تھی، تو وہ کہتا تھا انڈیا میں جاتا تھا، بڑے بڑے سرداروں کو لوٹ کے پھر یہاں آ کے غریبوں میں تقسیم کرتا تھا۔ اس کا عقیدہ تھا، جبکہ یہ چاہے وہ ہندو کو بھی لوٹا جائے، ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اسلام میں غیر مسلم کا بھی مال جان کا تحفظ ہمارے ذمہ ہے۔ کہنے لگے میں اس کے ساتھ 1-2 دفعہ سفر کیا، اور پھر میرے ساتھ بہت رہا وہ۔ بعض اوقات وہ کہتا تھا کہ آگے ناکا لگا ہوا ہے، نہیں جانا، یہ پرندے نے مجھے بتایا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، میں کہتا تھا اس کو بھگوان کیا کہتے ہو، چلو جاؤ۔ کہنے لگے بعض اوقات تو میری بات وہ کہتا تھا نہیں، آگے راستہ نہیں ہے، آگے یوں ہے، اور جو وہ کہتا تھا وہی ہوتا تھا، اور اس کا ہم نے کئی دفعہ اس کی بات کو سمجھا، اور میری وجہ سے اس نے خطائیں بھی کھائیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ نے یہ چیز کیسے حاصل کی؟ اس نے کہا ہمارے ہاں ہندو میں رواج ہے کہ جب پتہ چلتا ہے کہ بہو حاملہ ہو گئی ہے
तो उसकी तरफ से एक मिट्टी का बहुत बड़ा बर्तन, कुनाली मिट्टी की कूंडा, बड़ा बड़ा बर्तन, वो पानी का भर के रख दिया जाता है जंगल में, सहराओं में। उसमें से हर जानवर पानी पीता है और जानवर जब पानी भरते रहते हैं। जिस वक्त बच्चा पैदा होता है वो 9 महीने वाला पानी जिसको हर परिंदा, हर जानवर पीता है, वो पहली घुट्टी उस बच्चे को चंद कतरे वही लगाते हैं जब उसका शऊर बेदार होता है, हर जानवर की बोली समझता है, हर जानवर की आवाज समझता है, हर जानवर के इशारे समझता है। उसने बात बताई। एक तो ये बात कही, दूसरा कहने लगा कि उस डाकू का एक और मुशाहिदा था। वो हमेशा हल्दी इस्तेमाल करता था। हल्दी, उसकी पोटली में हल्दी होती थी पीसी हुई, और वो जहां से उसको दूध मिलता था यूं पोटली खोली और यूं हाथ से उंगली से भर के हल्दी डाली और पी ली। पानी, दूध फीका है, मीठा है, कुछ नहीं है, ठंडा है, गर्म है, कहने लगे कुछ है, हल्दी पीता था। तो कहने लगे कि तो मैंने उनसे पूछा कि आप हल्दी क्यों पीते हैं? तो उसने कहा कि हल्दी का दिमाग से जोड़ है। ये देहाती बातें हैं और हमारी साइंस सारी यही कुछ कहती है जो देहाती बातें कह रही है। आप सारी की सारी हल्दी को उठाएं नेट की दुनिया में, साइंस की दुनिया में, आपको मेरी सारी बातें साइंस से मिलेंगी। तो कहने लगा हल्दी का दिमाग से जोड़ है। जो बंदा हल्दी इस्तेमाल करता है उसका दिमाग, उसका हादसा सेहतमंद रहता है, फिर उसका दिमाग हाजिर दिमाग रहता है, और कोई दुनिया की मुश्किल उलझन आ जाए उसी वक्त उसका दिमाग उसको हल देता है। इसलिए मैं हल्दी इस्तेमाल करता हूं, इसलिए हल्दी इस्तेमाल करता हूं। दिमाग देखें, वो अपनी मुजरिमाना जिंदगी के लिए हल्दी इस्तेमाल करता था। वो डाकू था, उसे पता था कि मैंने बॉर्डर की जो है वो रेंजर और सिक्योरिटी से ही बचना है, मैंने जहां डाका मारना है वहां कुत्ते से ही बचना है। अपना दिमाग इस्तेमाल करता था। एक ज़हन ये इस्तेमाल हो रहा, और एक इसलिए कर रहा कि मौला तुझे राजी करूंगा और तेरे हबीब को राजी करूंगा, और इससे मुझे जो कुव्वत आएगी, मेरे दिमाग जो रोशन होगा, मेरा दिल रोशन होगा, मेरे आसाम मजबूत होंगे, मेरी कमर, मेरी टांगें, मेरे पट्टे, क्योंकि हल्दी जोड़ों का आखिरी इलाज है। हल्दी के इस्तेमाल करने वाला कभी दुनिया में किसी ने माजूर नहीं देखा जो बिसाखी लकड़ी डंडे के सहारे या इंसान के सहारे चल रहा हो। हल्दी के इस्तेमाल करने वाले को कभी किसी ने माजूर नहीं देखा। ये हल्दी तो खुद माजूर का इलाज है, किसी ने माजूर नहीं देखा। एक ज़हन ये चल रहा, दिमाग देखें कैसे कंप्यूटर की तरह चल रहा, एक दिमाग ये है कि मौला ये मैं करूंगा कैसे, मैं इंसानियत को नफा दूंगा, मखलूक को नफा दूंगा, और मखलूक के लिए मैं खैर का जरिया बनूंगा, और मखलूक के लिए मैं राहत का जरिया बनूंगा। अल्लाह तेरे बंदों को अकेला जन्नत में नहीं साथ ले जाऊंगा। अल्लाह कोई दुखी है, कोई परेशान है, कोई कर्जे में है, कोई मर्ज में है, कोई फर्ज में है, अल्लाह कोई मसाइल में है, कोई उलझनों में है, अल्लाह तेरे मदीने वाले का कौन सा राज मैं उसको बताऊंगा कि वो मुश्किलात से निकले, परेशानियों से निकले, उलझनों से निकले, अल्लाह उसका काम बन जाए और उसके मसले हल हो जाए, और मैं क़यामत तेरी बारगाह में जब जाऊं तो राजी हो और तो कहे कि तू वही है ना जो मेरे बंदों को राहत पहुंचाता रहा, मेरे बंदों के काम आता रहा, मेरे बंदों को सच्ची राहें दिखाता रहा, और मेरे बंदों को सच्चे रास्ते दिखाता रहा, वही है ना। तो हमने तो ग़िज़ाएं भी इसलिए खानी है, हमने तो टॉनिक इसलिए खाने हैं। एक बुजुर्ग थे, आज से कोई 80-85 साल पहले उनका 4.25 रुपए का सुबह का नाश्ता होता था। 4.25 रुपए का सुबह का नाश्ता होता था। तो किसी ने पूछा, हजरत ये नाश्ता क्यों करते हैं? फरमाया, मैं इस दिमाग से
اللہ کی مخلوق کو راحت دیتا ہوں، تسبیح، وظیفہ، تفسیر، اللہ کا نام، مخلوق کی تربیت، اس دماغ کو میں سروس دے رہا ہوں، خدمت دے رہا ہوں، اس لیے کہ میں اس سے لیتا ہوں، اس دماغ سے لیتا ہوں۔ تو ہم یہ چیزیں کیوں استعمال کریں گے؟ اس لیے کہ ہمارا جسم مضبوط ہو۔ اور کس لیے ہو؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یاد آئی، وہ یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ بہت بڑی ہستی گزرے ہیں۔ یہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ، ان کے بھی مرشد کے مرشد تھے، مرشد کے مرشد تھے حضرت خواجہ نور مہاروی رحمت اللہ علیہ۔ حضرت خواجہ نور مہاروی رحمت اللہ علیہ، یہ چشتیہ میں ان کا مزار ہے، ضلع بہاولپور چشتیہ، تو بہاولپور ریاست میں ہے ان کا مزار۔ تو وہ حضرت ایک عجیب کام کرتے تھے، حضرت کے ہاں جو 40 دن گزارتے تھے ان کو آدھا پاؤ گھی دیتے تھے، اور یہی حضرت خواجہ دوست محمد قندھاری رحمت اللہ علیہ کرتے تھے، خواجہ سراج سب کرتے تھے جن کے نام پہ خانقاہ سراجیہ ہے۔ تو آدھا پاؤ گھی دیتے تھے اور 3 انڈے دیتے تھے، آدھا پاؤ گھی، 3 انڈے اور آدھی چٹاک ہلدی دیتے تھے ہر اس بندے کو جو سرکار کے ہاں چلا کرنے آتا تھا، اور پھر اس سے جلالی ذکر کرواتے تھے۔ کون سا ذکر؟ ہاں، جلالی ذکر کرواتے تھے۔ ہلدی پوچھا کیوں سرکار دیتے ہیں؟ فرمایا ہلدی استعمال کرنے والے کے جب ذکر جلالی ہوتا ہے نا، جسم کا انگ انگ جوڑ جوڑ اس جلالی ذکر کی وجہ سے حرکت میں آتا ہے، ہاں، جوڑ جوڑ ہلتا ہے، جوڑ جوڑ ہلتا ہے اور ذکر میں آتا ہے، اور ہر جوڑ جسم کا ایسے ہے جیسے وجدان میں آ جاتا ہے۔ تو شہنشاہ فرماتے ہیں کہ ہم ہلدی اس لیے دیتے ہیں ان کے جوڑ مضبوط رہیں، کہیں ایسا نہ ہو ایک دفعہ ذکر کرنے کے بعد لوگ ان کو اٹھائیں بٹھائیں حاجت کے لیے، سارے جوڑ ہل جائیں گے، باقی بچے گا کیا؟ جوڑ مضبوط رہیں۔ اور گھی اس لیے کہ خشکی نہ ہو، خشکی نہ ہو، اور ان کے دماغ میں خشکی نہ ہو۔ تو دودھ جلیبیوں سے دوستی لگائیں گے؟ یہ میں آپ کو فطری غذائیں جان بوجھ کے بتا رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا نا، مجھ پہ سوال ہے بار بار کہ ہماری نسلوں کے لیے بتائیں، میں جان بوجھ کے یہ چیزیں بتا رہا ہوں۔ آج انسانیت فطری غذاؤں سے دور ہو گئی ہے، اپنی غذاؤں کی طرف توجہ کریں۔ یہ آج آپ کی فرمائش میں میں کچھ غذائیں بتا رہا ہوں، وہ غذاؤں کی طرف توجہ کریں۔ ہم کون سی غذائیں کھا رہے ہیں؟ نیپولین بوناپارٹس نے ایک بات کہی تھی، کہا کائنات کی دنیا کی بہترین فوج چاہتے ہو تو مجھے کچھ مائیں دے دو اور کچھ سادہ غذائیں دے دو، میں دنیا کا آخری فاتح بنوں گا اور ایسی فوج دوں گا جو دنیا میں کبھی بھی ناقابل تسخیر، اس کو فتح کوئی نہیں کر سکتا۔ سادہ غذائیں دے دو مجھے، سادہ غذائیں۔ کبھی بچوں کو باسی روٹی اور مکھن بھی کھلایا؟ آپ کہتے ہیں نا آپ مجھے ٹوٹ کے بتائیں، تو میں بتا رہا ہوں، باسی روٹی، اور روٹی بھی ایسی جو تندور کی لگی ہوئی ہو، اور تندور بھی ایسا نہ ہو جو گیس والا نہ ہو، لکڑی والا یا اپلوں والا، گوبر والا جس میں جلا ہو، اور روٹی بھی ایسی ہو جو پانی سے لگی ہو، ہاتھ اور پانی والی، تھاپی والی روٹی نہیں، اور رات کو اس پہ پانی کا چھینٹا مار لپیٹ کے رکھ دیں، صبح مکھن، واقعی مکھن ہو، دیسی مکھن، اس کے اوپر شکر ڈال یا شہد ڈال کے کھا کے دیکھیں، روٹی شکر نال تے دنیا مکر نال۔ اپنی نسلوں کو کھلائیں، اپنی نسلوں کو کھلائیں، آئیں تو صحیح۔ یہ غذا ہے جو نہ پیٹ بڑھائے نہ ویٹ بڑھائے، نہ کولیسٹرول بنائے نہ چربی بنائے،
اور یہ غذا ہے جو بلڈ پریشر کا بہترین علاج ہے. باسی روٹی بلڈ پریشر کا علاج ہے. دھوئے کی وجہ سے ہماری جو ہے آلودگی ہے، اس کا علاج جہاں آلودگی سے بچنا بھی ہے وہاں اس کا علاج ہلدی بھی ہے. ہلدی اور بہت زبردست چیز ہے ہلدی. اپنی غذاؤں میں، اپنی زندگی میں، اپنے سالن کھانے پینے میں ہلدی کا استعمال نہ چھوڑیں، ہلدی کا استعمال کریں. اور اپنی سوغاتوں میں دودھ جلیبی کا استعمال کریں. لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں. آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. اللہ پہلے آپ کی مصیبت